السلام علیکم، میں ہوں اسفندیار خان اور آپ دیکھ رہے ہو اسفندیار خان آفیشیل۔ ہم آج بات کریں گے پی ٹی آئی کے تنظیم کے حوالے سے جو رد و بدل ہو رہی ہے، یہ جو مرحلہ شروع کیا گیا ہے عمران خان صاحب کی طرف سے۔ پہلے جو تبدیلی آئی ہے خیبر پختونخوا کے اندر، جو کہ خیبر پختونخوا کے صوبائی صدر تھے علی امین گنڈاپور، ان کی جگہ پہ ریپلیس کیا گیا ہے جنید اکبر۔ تو یہ خوشائند بات ہے، کیونکہ علی امین گنڈاپور کے پاس آلریڈی جو خیبر پختونخوا کے چیف ایگزیکٹو وزیر اعلیٰ کا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، تو وہ اس ذمہ داری کو جو پارٹی کی تنظیم ہے اس طرح سے نہیں دیکھ پا رہے تھے، تو یہ چینج خوشائند قرار دیا گیا۔ پی ٹی آئی کے جتنے بھی کارکنان ہیں انہوں نے جنید اکبر، جو کہ پی ٹی آئی کے ایک نظریاتی لیڈرشپ کے اندر انہوں نے کافی زیادہ قربانیاں بھی دی ہے، اور وہ امید یہ کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کے ورکرز کی طرف سے کہ وہ خیبر پختونخوا کو صحیح طرح سے چلائیں گے، کیونکہ خیبر پختونخوا پی ٹی آئی کی ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے۔ کیونکہ اس وقت پورے پاکستان میں اگر آپ دیکھا جائے تو واحد خیبر پختونخوا ہے جو وہاں پہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، اور وہ گورنمنٹ ساتھ ہی ساتھ پی ٹی آئی کے جتنے بھی جلسے جلوس، بڑے بڑے جو احتجاج ہوئے 26 نومبر کے فائنل کال کے حوالے سے ہو، یا جو بڑے بڑے جلسے ہوئے اسلام آباد، لاہور، جہاں پہ بھی جلسے ہوئے، ان میں خیبر پختونخوا کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ وہاں سے کافی زیادہ تعداد میں لوگ اس جلسے و جلوس احتجاج میں شرکت کرتے رہے۔ تو یہ ابھی کیونکہ خان صاحب کو یہ محسوس کیا گیا کہ جو موجودہ لیڈرشپ ہے وہ کافی حد تک خان صاحب کو باہر لانے میں ناکام رہی ہے، تو خان صاحب ابھی چاہتے ہیں کہ وہ نیو بلڈز جو وہ ایک چینج کر رہے، رد و بدل کر رہے کابینہ کے اندر اور ساتھ ہی ساتھ میں تنظیم کے اندر۔ تو میرے خیال سے بلوچستان میں بھی شاید بڑی نزدیک کی ٹائم میں یہ تبدیلی متوقع ہے کہ وہاں پہ بھی چینج ہو، اسی طرح سندھ میں بھی چینج کی طرف جانا ہوگا۔ جو مرکزی پارٹی جو لوگ بیٹھے ان میں بھی ظاہر سی بات ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی کارکنان ہیں وہ ہر سختی برداشت کرتے ہوئے، جتنے بھی رکاوٹیں حکومت کی طرف سے ہو، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہو، وہ پار کرتے ہوئے خان صاحب کی رہائی کے لیے، اور اس طرح کے جو جوڈیشل کمیشن جو 26 نومبر کے فائنل کال اور الیکشن کمیشن کے حوالے سے ہو، یا 9 مئی کے حوالے سے ہو، اس طرح کے بہت زیادہ مزاحمت کرتے رہے، قربانیاں بھی دیتے رہے، مگر بدقسمتی سے ابھی تک کوئی اس طرح کامیابی پی ٹی آئی کے ہاتھ نہیں آئی جو کہ آنی چاہیے۔ اتنی بڑی تعداد میں، اور پاکستان کے اندر جتنی بڑی مقبول پارٹی پی ٹی آئی ہے، اتنی بڑی کوئی بھی پارٹی نہیں ہے، مگر بدقسمتی سے لیڈرشپ اس طرح سے لیڈ نہیں کر پا رہے، اور عمران خان کو رہا کرنے کے لیے اس طرح سے ایک منظم پالیسی نہیں بنا رہے، اور تنظیم کو منظم کرنے کے لیے سنجیدہ کوشش نہیں کی گئی۔ اگر سنجیدہ کوشش کی گئی تو میرا نہیں خیال ہے کہ عمران خان ابھی جو 17-18 مہینے جو جیل میں بیٹھے ہوئے، اور خان صاحب دیکھ بھی رہے کہ عوام پی ٹی آئی کے منظم ہوتے ہی اور منظم مزاحمت کے بعد ہی عمران خان کو باہر لا سکتے، کیونکہ جو پاکستان کی جو عدالتیں ہیں، جو حالات بنے ہوئے ہیں، جس طرح ترمیمیں کی گئی ہے، جس طرح آرڈیننسز کی گئی ہے، جس طرح اسٹیبلشمنٹ نے یہ جو فارم 47 کی حکومت، جو خاص شہباز شریف جو اس ٹائم بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے تھرو غیر قانونی طور پر اور غیر جمہوری غیر آئینی طور پر جو ترمیمی کی گئی ہے، وہ صرف اور صرف اس وقت قانون اس لیے بنائے جا رہے کہ خان صاحب کو عاصم منیر کے ایکسٹینشن تک بٹھایا جائے، اور اس وقت تک پی ٹی آئی کو کمزور کرتی جائے، اور نیکسٹ الیکشن جو اگلا الیکشن آنے والا ہے اس وقت تک وہ اسٹیبلشمنٹ، جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ، وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہم کس طرح سے پی ٹی آئی جو اس وقت مقبول پارٹی ہو، بڑی مقبولیت کے ساتھ آگے جا رہی ہو، لوگ ان کے ساتھ جڑے جا رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو کمزور کریں، نیکسٹ الیکشن میں ان کی جو ایک بیانیہ ہے اس کو کمزور کر سکے، ان کے لیڈرشپ کو کمزور کر سکے، اور خان صاحب کو خود ہی کمپرومائز پہ مجبور کرے، تاکہ وہ جو ایک بڑی پارٹی اوپر کے آئی ہے پی ٹی آئی، تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے مستقبل میں بھی پی ٹی آئی کو خطرہ محسوس کر رہے، تو اس وجہ سے وہ کوشش کر رہے کہ جب ہم نیکسٹ الیکشن تک اگر ہم جائیں تو پی ٹی آئی کو کافی زیادہ کمزور کر چکے ہوں گے، اور تنظیم ان کی کمزور
کرنے کے لیے وہ ہتھکنڈے استعمال کر رہے ہیں. تو خان صاحب یہ سمجھ چکے ہیں کہ ہم نئے لیڈرشپ کو آگے لے کر آنا چاہ رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ عاصم منیر کے ایکسٹینشن تک وہ ایک بہترین ٹیم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں خان صاحب، کہ ہم نئے بلڈ لے کر آئے تاکہ وہ ان کا رابطہ اسٹیبلشمنٹ سے نہ ہو اور نہ ہی وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کمپرومائزڈ ہو. اس طرح کے لوگ لے کر آ رہے ہیں جو پہلے بھی پارٹی کے لیے اور تنظیم کے لیے ان کی قربانیاں کافی زیادہ ہے. تو اس سلسلے میں خان صاحب کو بلوچستان میں بھی سالار کاکڑ جیسے جو آج وقت میں وہ جیل میں بیٹھے ہوئے اور کافی زیادہ فائرز ہے، اور 26 نومبر میں جس طرح انہوں نے بہادری سے بلوچستان سے جو قافلہ لیڈ کیا گیا، تو میرے خیال ہے کہ بلوچستان میں بھی اس طرح سالار کاکڑ کو لے کر آنا چاہیے. اور اسی طرح سندھ میں بہت زیادہ لوگ بیٹھے ہوئے جو کہ لیڈ کر سکتے ہیں، وہاں پہ رد و بدل ہونی چاہیے. پنجاب میں رد و بدل ہونی چاہیے، جو کہ اس وقت کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے ان کی طرف سے، کوئی بھی بڑا جلسہ ہو، بڑا احتجاج ہو، مگر وہاں پہ کوئی مزاحمت نہیں چل رہی ہو، نہ ہی وہ آگے لوگ لے کر آ رہے. تو اگر اس طرح کی نئی ٹیم لے کر آئے، اگر وہ ان کو موقع دیا جائے، کیونکہ پی ٹی آئی عوام، جتنی بھی عوام ہے وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہی ہے، اور پی ٹی آئی کو ہر اس مشکل کے حالانکہ جو بھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے فائر کر رہے، پکڑ دکڑ کر رہے اور ساتھ ہی ساتھ لاٹھی چارج کر رہے، ان کے گھر میں گھس کر ان کے گھر میں فرنیچر توڑ رہے، ان کے ماں بہنوں کو بے عزت کر رہے، اس کے باوجود بھی لوگ جو ہے پی ٹی آئی سے الگ نہیں ہو رہے. ان لوگوں کو آگے لے کر آنا چاہیے جو قربانیاں دے رہے، جو واقعی میں سینسیئر ہے خان صاحب کی رہائی کے لیے. بہت زیادہ اس سے پہلے بھی یہ ایک وہ آواز چلی کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ عمران خان کو رہا کرائیں گے، مگر خان صاحب نے کبھی بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف نہیں دیکھا، اور نہ ہی امریکہ کی اس بیانیے کو اون کیا گیا. وہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو کارکن ہے، جو پاکستانی عوام ہے، جس عوام کے لیے جیل میں 18 مہینے اسی عوام کے لیے، اس ملک کی جمہوریت اور آئین کے لیے انہوں نے جیل کاٹ رہے ہیں، اور وہ عوام کو ہی دیکھ رہے ہیں، اور عوام کے کسی بھی ادارے سے کوئی بھی توقع کرنا میرے خیال سے یہ اس وقت جو ہے وہ پورا سسٹم جو ہے کنٹرولڈ ہے. تو اس سلسلے میں پی ٹی آئی کے ورکرز کو سنجیدہ اور لیڈرشپ کو سنجیدہ تنظیم بنانے چاہیے، عوام کو منظم کرنی چاہیے، تاکہ خان صاحب کی رہائی کے لیے ایک بہت ہی مفید ثابت ہوگا اگر عوام کو آرگنائزڈ کیا، موبلائز کیا، اور ساتھ ہی ساتھ میں اور خان صاحب کی رہائی تک اور عاصم منیر کے ایکسٹینشن تک پارٹی کو منظم کرنا چاہیے، اور لوگوں کو باہر نکلنا چاہیے، اور خان صاحب کو باہر نکالنا چاہیے، اور اسی جذبے کے ساتھ اس پارٹی کو آگے لے کر چلنا ہے. اور نیکسٹ الیکشن کے لیے ورکروں کو چاہے جتنی بھی قربانیاں ہوں وہ دینی چاہیے اس ملک کے آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے، پارلیمنٹ کی خود مختاری کے لیے. تب جا کے ملک بھی ترقی کرے گا، اور پارٹی بھی اسی رفتار سے اگر آگے چلتی رہی تو میرا نہیں خیال ہے کہ 20 سال تک کوئی بھی پی ٹی آئی کو نہ ہی الیکشن میں شکست دے سکتی ہے، اور نہ ہی کسی سیاسی میدان میں شکست دے سکتے ہیں. تو ہمارے اس طرح کی ویڈیوز مزید دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں. بہت شکریہ.